سوئٹزرلینڈ سے جو وہ ٹورزم سے پیسہ بناتے ہیں وہ تقریباً 70 ارب ڈالر ہے۔ اب لوگوں کو نہیں سمجھ آئے کہ 70 ارب ڈالر کیا ہے۔ یہ سمجھیں کہ جو پاکستان ساری سال کی ایکسپورٹ کرتا ہے وہ 30 ارب ڈالر ہے۔ وہ صرف ٹورزم سے 70 ارب ڈالر بناتے ہیں، اور وہ آدھا ہے ہمارا گلگت بلتستان کا۔ اور جو سوئٹزرلینڈ سے اور آسٹریا سے جو لوگ ادھر آئے گلگت بلتستان میں، کئی میں جانتا بھی ہوں، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں، مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا سوئٹزرلینڈ کا، جو کہ خوبصورتی اور جو پہاڑ اس علاقے میں۔ اس کا مطلب کیا؟ زندہ باد، گرمیوں میں زندہ باد، کہ پاکستان اپنے ہمارے زندہ باد، گرم علاقوں سے، پنجاب سے، سندھ سے، پختونخوا سے، گرم علاقوں سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں کس تعداد میں لوگ آئیں گے، کیونکہ اب سڑک آپ کی بہت آسان ہو گئی ہے۔ اور پھر آگے جو چیف منسٹر صاحب نے ابھی اناؤنس کیا، آگے بھی جو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں گلگت اسکردو کو اور آزاد کشمیر سے، راستہ آپ کا چھوٹا ہو جائے گا، وہ بھی آگے سڑکیں بن رہی ہیں۔ تو جتنی آسانی ہوتی جائے گی آپ کی ٹورزم بڑھتی جائے گی۔ ایئرپورٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹورزم بڑھے گی۔ اور جب اگر سوئٹزرلینڈ 70 ارب ڈالر بنا سکتا ہے سالانہ ٹورزم سے، تو یہاں تو گرمیوں میں بھی ٹورزم اور سردیوں میں بھی ٹورزم۔ اور سردیوں میں کون سی ٹورزم؟ سکینگ۔ جو سوئٹزرلینڈ ہے وہ سکینگ سے زیادہ پیسہ بناتا ہے۔ اور مجھے خود آسٹریا سے ان کا ریزورٹس کا جو ایکسپرٹ ہے اس نے مجھے آ کے کہا کہ دنیا ادھر دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہاں گرمی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہاں برفیں زیادہ جلدی پگھل جاتی ہے۔ تو کیونکہ یہاں اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں تو وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، گلگت بلتستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ سردیوں میں ادھر آ کے سکینگ کرے۔ تو یہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بن گیا، سڑک بھی آپ کی ٹھیک ہو گئی، آگے بھی سڑکیں بن گئی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے، اور کنیکٹ کر دے گا باقی آزاد کشمیر، راستہ بھی چھوٹا ہو جائے گا اسلام آباد سے۔ تو آگے میں ابھی آپ کو چیف منسٹر صاحب، آپ کو اور آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زمین کا اب آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ باہر سے لوگوں نے آ کے آپ کی زمین خریدنی ہے، اور پیسہ، کیونکہ یہاں غربت زیادہ ہے، وہ زیادہ پیسہ دیں گے آپ کو زمین کے لیے۔ اس لیے یہ بڑا سوچ سب، کیونکہ زمین کم ہے یہاں، آپ کو اس زمین کی ضرورت پڑے گی، اس کو ریزورٹس بنائیں گے۔ لیکن ریزورٹ کا مطلب کیا ہے؟ گھر کے ساتھ اگر آپ ایک کمرہ بنا دیتے ہیں، باہر سے ٹورسٹ آتا ہے وہ کمرے میں ٹھہرتا ہے، ہاں اس گھر کا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اصل پیسہ خرچ ہوتا ہے جو ٹورسٹ آ کے ریزورٹ میں رہتا ہے۔ اور یہ دبئی میں پاکستان سے لوگ دبئی جاتے ہیں ریزورٹ کے لیے، حالانکہ اس ملک میں ہر قسم کی ریزورٹ بن سکتی ہے۔ تو ہم نے یہاں ریزورٹس بنانی ہے، اور وہ جو زمین خالد خان آپ نے مجھے ابھی دکھائی ہے، اس کو ریزورٹ کے لیے رکھیں، تاکہ وہاں سے جس کو ہائی اینڈ ٹورزم کہتے ہیں، جو آگے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر سوئٹزرلینڈ 70 ارب بنا سکتا ہے ڈالر، تو ہم اتنا بڑا علاقہ ہمارے پاس، اگر ہم سوچ سمجھ کے اب چلیں تو ہم کم از کم 30-40 ارب ڈالر بنا سکتے ہیں، صرف گلگت بلتستان کی ٹورزم سے۔ پختونخوا کی علیحدہ ہے، پھر ہمارے پاس ریلیجس ٹورزم ہے، ہمارے پاس گندھارا سیولائزیشن ہے، دنیا سے بدھسٹ آ سکتے ہیں، ہمارے پاس ہندوؤں کے لیے زبردست 4 ان کے بڑے زبردست جگہ ہیں، جیسا کٹاس راج پہ ہے، ہمارے پاس صوفیزم کے لیے بڑے بڑے جگہ ہیں، درگاہیں ہیں، جدھر دنیا آ سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سارا علاقہ پڑا ہے، سمندر پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا، اور اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ وہاں ریزورٹس بن سکتی ہیں۔ تو اللہ نے اس ملک کو جو نعمتیں بخشی ہیں، ابھی تک تو ہم نے ان کسی نعمت کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا ابھی تک۔
टूरिज्म का, अपने इलाके का, अपनी खूबसूरती का, तो इंशाअल्लाह ये जो आज मैं खास आया हूँ यहाँ, मैं आपके दिन नोट कर लें, आगे आने वाले दिनों में जो टूरिज्म अब बढ़ेगी यहाँ, इंटरनेशनल टूरिज्म भी, लोकल टूरिज्म भी, इससे सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को होगा। और मुझे पता है कि यहाँ लोग कितनी मुश्किलों में रहते हैं, तो अब आपको सर्दियों और गर्मियों में इंशाल्लाह दोनों टूरिस्ट मिलेंगे। यहाँ आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, लोग बेचारे यहाँ से इतनी दूर दूर जाते हैं नौकरियां लेने के लिए। इंशाल्लाह ये भी वक्त आ जाएगा, यहाँ लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे आपके पास। अब मैं दो और बातें करना चाहता हूं कि यहाँ मुझे पता बिजली का बड़ा मसला है, और इसलिए हमने ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो भी आपने चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं। और दूसरा मुझे ये भी पता है कि इतने दूर दराज इलाके आप